بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کے آئی ہوں، ایسا قرآنی وظیفہ لے کے آئی ہوں جو میں نے خود آزمایا ہوا ہے، میں نے کیا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت سے نوازا۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی تمام بہنوں کو جو اولاد سے محروم ہیں ان تک اس پیغام کو پہنچاؤں، اس وظیفے کو پہنچاؤں صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو مہربانی کر کے میں آپ سب کو یہ وظیفہ بتاتی ہوں، آپ بھی جہاں تک ہو سکے سب جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کو یہ وظیفہ ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ میرا رب آپ کو اولاد سے نوازے گا۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلے جائیں، سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبانا ہے تاکہ میرے آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ چلیں جی، آپ سب نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا، اب ہم چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اچھا، یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ اگر آپ نے اسی طرح جس طرح میں آپ کو بتاؤں گی اسی طرح اگر آپ کو وظیفہ آپ نے کیا، انشاءاللہ تعالی میں پوری امید سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اولاد سے نوازیں گے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ ہر ٹائم استغفر اللہ کا ذکر زبان پہ جاری رکھنا ہے، بغیر وضو کے آپ پڑھنا ہے۔ سر پہ دوپٹہ ہے نہیں ہے لیکن آپ نے استغفار کو ہر ٹائم پڑھتے رہنا ہے، کوئی سا بھی پڑھ لیں، استغفر اللہ پڑھیں، اور شارٹ کرنا تو استغفار پڑھتے رہیں۔ ہاں، بہتر ہے کہ استغفر اللہ پڑھ لیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ ہر ٹائم پڑھنا ہے بغیر وضو کے۔ اگر سر پہ دوپٹہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ نے استغفار ہر ٹائم کرتا رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا ہے۔ ہم دن بھر میں کتنے گناہ کرتے ہوں گے، بے شمار کرتے ہوں گے، کچھ جان بوجھ کر کرتے ہیں، کچھ ایسے جانے انجانے میں ہم سے ہو جاتے ہیں، اس لیے استغفار کا ذکر ہر ٹائم آپ نے جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ رب رحمان اس کے ہاں ان چیزوں کی کمی نہیں ہے، وہ سب کو نوازے گا، انشاءاللہ ضرور دے گا۔ اس سے مانگ کے دیکھو، دل سے مانگ کے دیکھو، اس کے آگے گڑ گڑاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور دے گا۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میرا اپنا آزمایا ہوا وظیفہ ہے، مجھے کسی نے بتایا تھا۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے لیکن میں اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ بہت جگہ ڈاکٹروں کو چیک کروایا، جہاں بھی جاتی تھی ہر ڈاکٹر کو چیک کروایا، کوئی ڈاکٹر نہ چھوڑا، جس نے بتایا یہ ڈاکٹر اچھی ہے، وہ ڈاکٹر اچھی ہے، میں وہاں پہنچ جاتی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ مجھے ہر ڈاکٹر جس کے پاس جاتی تو وہ یہی کہتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر ہے۔ میری شادی کو 4.5 سال گزر گئے تھے، میں دوائیاں کھا کے تنگ آ گئی، تو پھر آخرکار میں نے دوائیوں کو چھوڑ دیا کہ میں نے اب دوائیاں نہیں لینی۔ میں بس اس امید سے ہوگی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دے گا، جو میرے رب کی رضا، اگر دے گا تب بھی خوش ہوں، نہیں دے گا تو بھی اس کی رضا۔ اچھا، پھر ایسا ہوا کہ ہماری ایک کزن تھی، میں ان کے گھر گئی تو مجھ سے اس نے پوچھا کہ اس طرح، میں نے کہا یار کوئی نہیں، ہر ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں تو کچھ نہیں، مطلب سب ڈاکٹر کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ چھوڑو دوائیوں کو، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتی ہوں، یار قرآن سے آپ کیوں نہیں مدد لیتی، آپ قرآن سے مدد لو، میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اولاد دے گا۔ اچھا جی، اس نے مجھے ایک طریقہ کار بتایا، اس نے کہا کہ اگر آپ بالکل اسی طریقے سے یہ وظیفہ کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا آزمایا ہوا ہے۔ اس نے کہا تھا، وہ کہتی ہے کہ میں تو ہر مشکل، کوئی بھی مشکل آتی ہے تو میں یہ وظیفہ ضرور کرتی ہوں، آپ ایسے کرو، اولاد کے لیے آپ یہ وظیفہ شروع کر دو۔ ٹھیک ہے، پھر میں نے ان سے کہا جی مجھے بتائیے، میں نے یہ وظیفہ لکھ لیا۔ ٹھیک ہے، چلیں جی میں یہ آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ ماشاءاللہ جب انہوں نے مجھے وظیفہ بتایا، ابھی میں نے اس وظیفے کو 1 ماہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی امید دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ مجھے رحمت سے نوازا ہے، میری اتنی پیاری بیٹی ہے ماشاءاللہ، تو اس کا نام میرب جواد ہے، اب ماشاءاللہ 1.5 سال کی ہو گئی ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرا خود آزمایا ہوا وظیفہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ میری تمام بہنیں جو بے اولاد ہیں ان تک یہ میرا وظیفہ، یہ میرا پیغام پہنچ جائے، صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ خود بھی اس پہ عمل کریں، جن کی اولاد نہیں ہے، اور آپ کے محلے میں یا جہاں بھی جس کی اولاد نہیں ہے آپ اس کو ضرور یہ وظیفہ بتائیں، وہ بھی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرا ضرور نوازے گا، اس کے ہاں ان چیزوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ چلیں جی، اب ہم چلتے ہیں وظیفے کی طرف، اس کے طریقہ کار کی طرف۔ اچھا جی، قرآن کی ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورت بقرہ۔
ٹھیک ہے، سورۃ بقرہ کا تو آپ کو پتہ ہوگا، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ تو کوئی اگر کسی پہ کوئی جادو ٹونا ہوا ہے یا کسی قسم کا بھی کچھ بھی ہے، اگر سورۃ بقرہ کو آپ 3 دن گھر سے پڑھیں تو کہتے ہیں شیطان بھی بھاگ جاتا ہے گھر سے، ٹھیک ہے۔ 3 دن تک سورۃ بقرہ کی اگر گھر میں تلاوت ہو تو اس گھر سے شیطان بھی نکل جاتا ہے۔ چلیں جی، اب میں آپ کو بتاتی ہوں قرآن کی وہ کون سی سورت ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ جی وہ ہے سورۃ بقرہ، ٹھیک ہو گیا، یہ ہے سورۃ بقرہ۔ اچھا، سورۃ بقرہ یہ آپ نے کچھ آیات وغیرہ نہیں پڑھنی، سورۃ بقرہ کو آپ نے پورا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً تیسرے سپارے میں جا کے ختم ہوتی ہے، پہلے سپارے سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ یہ دیکھیں تیسرا سپارہ، نصف سے تھوڑی سی کم میں جا کے یہ ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ آگے ختم ہو رہی ہے، دیکھ لیں، فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یہاں پہ یہ ختم ہوگی۔ اس سے آگے اگلی سورت شروع ہو جاتی ہے، سورت آل عمران، جہاں پہ یہ ختم ہوتی ہے یہاں تک آپ نے ڈیلی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ الف لام میم سے لے کے الف لام میم سے لے کے آپ نے پوری سورت ڈیلی پڑھنی ہے۔ چلیں جی، یہ تو آپ سب کو پتہ چل گیا کہ سورۃ بقرہ پڑھنی ہے، پوری پڑھنی ہے۔ یہ تیسرے سپارے میں جا کے تقریباً نصف سے تھوڑا پیچھے یہ ختم ہو جاتی ہے، یہ آپ نے ڈیلی پوری پڑھنی ہے۔ اچھا جی، اب اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے یہ پڑھنی ہے، کیسے اس کو آپ نے شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کے صدقہ نکالنا ہے، حسب ضرورت جتنا آپ صدقہ نکال سکتی ہیں اتنا آپ نے صدقہ نکال لینا ہے۔ تو آپ نے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ وہ صدقہ کسی بھی غریب مسکین جو بھی جس کو بھی آپ صدقہ دیتی ہیں، جس کو صدقہ لگتا ہے اس کو آپ نے وہ صدقہ دے دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے نیت باندھنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اے یا باری تعالیٰ کہ یہ جو میں وظیفہ اولاد کے لیے شروع کر رہی ہوں، بے شک تو ہی اولاد دینے والا ہے، تو اے میرے مالک یہ میں وظیفہ یہ میں سورۃ بقرہ اس وقت تک پڑھوں گی جب تک میں پریگننٹ نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ وظیفے میں آپ نے شرط رکھنی ہے کہ اے میرے مالک میں یہ سورۃ بقرہ اس وقت تک پڑھوں گی جب تک میرے مالک تو مجھے امید سے نہ کر دے، مجھے خوشخبری نہ دے دے، تب تک میں یہ وظیفہ ضرور پڑھوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ وظیفے کو آپ نے مغرب سے پہلے پہلے ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے اپنے پاس ایک پانی کا گلاس بھر کے رکھ لینا ہے۔ میں تو ویسے کیا کرتی تھی کہ 2 گلاس پانی ڈال لیتی تھی ایک جگ میں، اس کو پاس رکھ لیتی تھی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، پوری سورۃ بقرہ پڑھنی ہے۔ جب آپ پوری سورۃ بقرہ پڑھ چکے تو آپ نے اس پانی پہ پھونک مار دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پانی پہ پھونک مار کے آدھا پانی آپ نے خود پی لینا ہے، آدھا آپ نے اپنے ہسبینڈ کو پلا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ہسبینڈ کو رات کو پلائیں، اپنا بے شک جس وقت پڑھنی ہو اسی وقت فوراً آپ پی لیں، ٹھیک ہو گیا۔ طریقہ کار آپ کو پتہ چل گیا کیسے پہلے صدقہ نکالنا ہے باوضو ہو کے، پھر نیت باندھنی ہے کہ کب تک یہ میں سورت پڑھوں گی، جب تک مجھے اللہ خوشخبری نہیں دے گا میں تب تک یہ سورت ضرور پڑھوں گی، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ ہو گیا کہ آپ نے مغرب سے پہلے پہلے یہ سورت ختم کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ مغرب کے بعد یہ ہرگز نہیں پڑھنی، مغرب سے پہلے پہلے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پانی پاس رکھ لینا ہے، اس پہ پھونک مارنی ہے، آدھا خود پینا ہے، آدھا اپنے ہسبینڈ کو پلانا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ عمل الحمدللہ آپ کو بتایا جیسے کہ 1 مہینے کیا تھا اور اللہ نے مجھے امید سے کر دیا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر بہن کو یہ جو وظیفہ شروع کرے اللہ تعالیٰ 1 مہینے کے اندر اندر اس کو امید سے کر دے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ ٹھیک اسی طرح یہ کریں گے وظیفہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے تو انشاءاللہ اس رب کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور ان چیزوں کی تو اس کے ہاں بالکل کمی نہیں ہے، وہ ضرور آپ کو نوازے گا۔ وہ رب رحمان ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب کی گود ہری کرے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں نے پھر کیا کیا تھا، ایک ملتی ہیں صالح اولاد کی دعائیں، کسی بھی بک کارنر پہ جائیں آپ انہیں بولیں کہ صالح اولاد کی دعائیں دے دیں، وہ آپ کو ایک چھوٹی سی 2 پیج کی ہوتی ہے ایک بک سی دے دیں گے، وہ میں ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ دیتی تھی ساری دعائیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس طرح کریں، 5 وقت نماز کی پابندی لازمی کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، گڑ گڑا کے مدد مانگیں، ضرور وہ سب کی جھولیاں بھر دیتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے امید ہے کہ جب آپ یہ وظیفہ کریں گی تو میرا رب آپ کو ضرور نوازے گا، اس سے مانگ کے دیکھیں، سچے دل سے مانگ کے دیکھیں، وہ ضرور نوازے گا۔ اچھا جی، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ
2 نفل آپ نے حاجت کے بھی ڈیلی پڑھنا کرنے ہیں۔ جس دن پڑھنے کے جس دن سکپ ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حاجت کے 2 نوافل یہ نیت کر کے کہ اے میرے مالک، چاہے آپ مغرب کے بعد پڑھ لیں، چاہے آپ عشاء کے بعد پڑھ لیں، کہ مجھے اولاد سے نواز دے، تو آپ نے یہ 2 نفل حاجت کے بھی ضرور پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سجدے میں ہی رہنا ہے، سجدے میں ہی آپ نے دعا مانگ لینی ہے اپنی اولاد کے لیے، ٹھیک ہے، کہ اللہ میری گود بھری کر دے، مجھے چاہے بیٹا دے چاہے بیٹی دے، بس مجھے صاحب اولاد کر دے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، یہ میرا وظیفہ تھا، میں نے آپ تک پہنچا دیا، یہ میں نے خود عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے چاند جیسی بیٹی عطا کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ اس کو ضرور لائک کریں گے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ چلیں جی، ایک اجتماعی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب بے اولاد جوڑوں کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے محروم کیا ہے، اس بابرکت مہینے کے صدقے، رمضان کے صدقے، جو میرے سامنے اس رب ذات کا کلام پاک پڑا ہوا ہے، اس کے صدقے سب کی جولیاں بھر دے، کسی کو بھی اولاد کی نعمت سے محروم نہ کرے، اور جن کو اولاد دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک فرما بردار بنائے اپنے ماں باپ کا، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے، اور بیٹیوں کے نصیب اللہ تعالیٰ سورج چاند ستاروں سے بھی زیادہ روشن نصیب کرے۔ میرا رب رحمان اور بیٹوں کو اپنے ماں باپ کا صالح فرما بردار بنائے، کسی چیز کی کمی نہ دے، اولاد کا دکھ کسی کو نہ دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ سب کمنٹ میں آمین لکھ دیں گے تو یہ اجتماعی دعا ہو جائے گی، نہ جانے کس کی آمین قبول ہو جائے، تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ سب لوگ آمین کمنٹ کر دیں، جو میں نے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بے اولاد جوڑوں کو نیک و صالح اولاد سے نواز دے۔ چلیں جی، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو آپ سے دوبارہ کہوں گی، آپ سے التجا کروں گی، میری ویڈیو کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو، اور آپ سب نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے، مجھے خوشخبری دینی ہے کہ کون کون سی بہن نے یہ وظیفہ کیا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گود ہری کر دی۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، میں آپ تک کوئی اچھی ویڈیوز لے کے آؤں گی ضرور، اپنے جو میں نے خود عمل کیے ہوئے ہیں وہ بھی آپ تک پہنچاؤں گی۔ اللہ نگہبان، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔